اب آج کی تاریخ میں بڑے بڑے بربادیوں میں سے ایک بربادی جو پورے امت مسلمہ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے وہ ہے آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس میں گروپ بندی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا۔ اللہ فرمانے والا تفرقوا، دیکھو لڑائی جھگڑا مت کرو، آپس میں گروپ مت بناؤ، تمہارا رواب اکھڑ جائے گا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، غیر اس کا فائدہ اٹھائیں گے، آپس میں گروپ مت بنو ورنہ ہر طرف سے پٹنا شروع ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے مجھے اللہ کے رسول بناؤ نہیں بولے، ہم لڑ جھگڑ کے فرقہ نہیں بنانا، ہوں گے وہ شیطان کی طرف سے ہو گئے، ہم نے نہیں بنانا۔ اللہ کے نبی فرمائے ایک فرقہ ناجی رہے گا جو نجات پائے گا، باقی کے جہنم کے راستے پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ نجات والا؟ 72 کے 73 کے بارے میں نہیں پوچھے، بچنے والا کو صحیح بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات والا فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے میں رہے گا وہ بچ جائے گا۔ اللہ ہمیں وہ راستے میں رکھے۔ نماز میں ہماری لڑائی، روزے میں ہماری لڑائی، زکات میں ہماری لڑائی، نکاح میں ہماری لڑائی، طلاق کے مسئلے میں ہماری لڑائی، والدین کے ترکے کو بانٹنا ہے، جائیداد کو انتقال کے بعد ہماری لڑائی، بہنوں کا حصہ دینا ہے ہماری لڑائی، چھوٹے بھائیوں کا حصہ دینا ہے ہماری لڑائی، سود حلال ہے یا حرام ہے، اللہ اکبر، اس پہ بھی لڑنا شروع کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ سود کا، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے برابر، سگی ماں سے زنا کے برابر، پھر بھی لڑائی۔ ویسے ہی ہماری مسجدیں الگ، ہمارے مدرسے الگ، ہمارے گروپ الگ، ہمارے طریقے الگ، اور بربادی اتنی آ گئی، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور منافق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کسی کلمہ پڑھنے والے کو اگر تم نے کافر کہہ دیا، منافق کہہ دیا، اگر وہ نہیں نکلا، وہ بولی، وہ فتویٰ تجھ پر پلٹا دیا جائے گا، تو خود کافر یا منافق ہو جائے گا۔ اللہ دوستوں، لڑائی جھگڑے بڑھتے اتنے بڑھ گئے، ملک بڑھ گئے، دل بڑھ گئے، دماغ بڑھ گئے، دین کو بانٹ دیا، اور مدرسے مسجدہ بڑھ گئے، وہاں توڑے گولیاں باندھے۔ اللہ سے ڈرنے کا وقت، اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے، ڈرو اللہ سے، اور ایک دوسرے کے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کے لیے کھڑے، برباد کرنے کے لیے نہیں۔ اور لوٹ آؤ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، اور تم میں جو اسلامک رولر ہیں، جو حکمران ہیں، اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں کچھ تنازع ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ، قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ بھائیو، سدھرنے کا پوری امت کے لیے اللہ اس کے نبی کے احکام کی طرف آنے کا وقت، آپس کے اختلافات کو سلجھانے کا وقت ہے، لڑائی جھگڑا مارم کاٹی کو بند کرنے کا وقت ہے، اپنی انا کو ختم کرنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کو تباہی سے روکنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کو بربادی سے بچانے کا وقت ہے۔
اللہ ہی کی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنے کا وقت ہے۔ بھائیو دوستو، اپنی اولاد کو تربیت دیجیے، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بربادی، بھائی بہنوں کو تربیت دیجیے، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بربادی، بہنوں کا حصہ باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں ادا کر دیجیے، قرضے ادا کر دیجیے، دھوکہ دھڑی مت کریے، مل جل کے رہیے، ایک دوسرے سے حسد جلن بغض نہ رکھیے۔ رسول اللہ فرمائے آپس میں بھائی بھائی ہو، اے لوگو بھائی بھائی مت کرو، سلام کو عام کرو، خوب سلام کرو، تحفے دیا کرو، تحفے لیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ یہ چیزوں سے اپنے تعلقات کو جوڑیے بھائی، تعلقات توڑنا بربادی ہے۔ رسول اللہ فرماتے جو تعلقات توڑے وہ ہم میں سے ہیں۔ جو مسلمان بھائی یا بہن سے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھے جائز نہیں، 1 سال سے زیادہ بات بند رکھے اس کے قتل کرے اتنا گناہ، جھگڑا رکھ کر بھی حق رکھ کے بھی جھگڑا چھوڑ دے، جنت میں اسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حق رکھ کے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اگر عزت کم ہو رہی تو مجھ سے لے لینا قیامت کے دن۔ رسول اللہ بھائی چارگی کو بڑھائیے، سلامتی کو بڑھائیے، خیر کو بڑھائیے، اتحاد کو بڑھائیے، معافی کا جذبہ رکھیے، آپ لوگوں کو معاف کیجیے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حدیث کو ترجمے سے پڑھنے والا مسلک کے اور دوسرے جھگڑوں پر اللہ تعالیٰ اور امت کو صحابہ کی طرح نیک اور نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔